نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے درس قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 سے ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، بے شک ہم نے توریت کتاب نازل کی جس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ جب تک یہ کتابیں اپنی اصل حالت پر برقرار رہیں تو ان کتابوں کے پڑھنے والے وہ ہدایت کا رستہ بھی حاصل کر لیتے تھے اور نور ہدایت بھی حاصل کر لیتے تھے۔ يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا، اسی توریت کے مطابق یہودیوں کو حکم دیتے تھے ہمارے فرما بردار نبی، والربانیون اور عالم ربانی، والاحبار اور فقیہ، بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس لیے کہ ان سے اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت، اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کی حفاظت چاہی گئی تھی۔ کتاب اللہ کی حفاظت کے مختلف درجات ہیں۔ ان درجات میں سے ایک درجہ یہ ہے کہ کتاب اللہ کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا جائے، جیسا کہ بحمد اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کو یاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا ایک اور طریقہ ہے کہ اس کتاب کا درس و تدریس مطالعہ کیا جائے، سمجھنا سمجھانے کی مجلس قائم کی جائے۔ تو اس طرح بھی قرآن مجید فرقان حمید ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور کتابیں ہوں، وہ محفوظ رہتی ہیں۔ تو انبیاء علیہم السلام عالم ربانیین اللہ کے نیک بندوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ توریت کتاب کی حفاظت کریں، اس کے درس و تدریس میں مشغول رہیں اور اسے اپنے سینوں میں محفوظ رکھیں۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ خود اس پر گواہ تھے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی نعت و صفات اور آیت رجم کے اظہار کرنے میں، اے یہودیوں تم لوگوں سے خوف مت کھاؤ، لوگوں سے مت ڈرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و صفات ہو، اسے بھی لوگوں کے سامنے برملا حضور کی شان اور عظمت بیان کرو۔ آیت رجم، اس سے بھی خوف مت کرو، جو ہے اس کا کھلے عام ذکر کرو۔ وَاخْشَوْنِی، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، اور تم میری آیات کے بدلے میں تھوڑا سا مال حاصل مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تبدیلی ہر صورت میں منع ہے، خواہ وہ لوگوں کے ڈر سے ہو یا مال حاصل کرنے یا عزت حاصل کرنے، جاہ و منصب حاصل کرنے کی غرض سے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات بہر صورت تبدیل کرنا یہ ممنوع حرام ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ کے مطابق ہی فیصلہ کرے، فیصلہ نہ کرے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم، اور جو فیصلہ نہ کرے، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کے مطابق،
فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو یہی لوگ پختہ کافر ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں پر یہ بات لازم ہے کہ جو شریعت مطہرہ میں موجود ہے اسی کے مطابق ہی اپنے معاملات کو ہمیشہ اس کے مطابق رکھیں اور اسی کے مطابق فیصلہ کریں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے ان یہودیوں پر اس توریت کتاب میں واجب کیا کس چیز کو؟ کہ ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے جان ہے۔ اس آیت کریمہ میں اگرچہ یہ حکم یہودیوں کو بتایا گیا اور انہیں دیا گیا کہ توریت کے اندر قصاص کا حکم دیا گیا ہے، ہر وہ حکم جو پچھلی امتوں میں موجود رہا اور اس امت میں وہ منسوخ نہیں ہوا، تو اس کا حکم آج بھی موجود ہے۔ ان احکامات پر یہ امت بھی عمل پیرا ضرور ہوگی۔ تو فرمایا ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان ہے، یعنی اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کی جان کو مقتول کے بدلے میں ماخوذ سمجھا جائے گا، خواہ وہ مقتول مرد ہو یا عورت ہو، آزاد ہو یا غلام ہو، اس قاتل سے بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، اگر کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑی ہے تو بدلے میں اسے بھی اتنی ہی تکلیف دی جائے گی۔ والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک۔ والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان۔ والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت ہے۔ والجروح قصاص، اور زخموں میں بھی برابری کے ساتھ بدلہ ہے، یعنی اس کی مماثلت اور مساوات کی رعایت کرنا یہ ضروری ہے۔ فمن تصدق به، فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، پھر جو قاتل ہے یا مجرم جس نے جرم کیا وہ خوشی کے ساتھ اپنے جرم کو قبول کرتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کر دے کہ مجھ سے دنیا میں جو جرم ہوا ہے میں اس کی سزا یہیں بھگتنا چاہتا ہوں اور آخرت میں رب کے عذاب اور اس کی گرفت سے بچنا چاہتا ہوں، تو کوئی قاتل ہے یا مجرم ہے وہ اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے آپ کو بخوشی پیش کر دے، فہو کفارۃ اللہ، تو اس کا بدلے کے طور پر اپنے آپ کو پیش کر دینا یہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہ کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ظلم زیادتی ہو ہی اس وجہ سے رہی ہے کہ جس نے کسی کا بگاڑا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کے ساتھ حکومت وقت بھی ہو، یہ عام طور پر لوگ بھی سب مل کر اس سے اس طرح کا انتقام نہیں لیتے جو شریعت مطہرہ نے ان پر لاگو کیا ہے۔ جبھی ظالم ظلم کرنے میں جری ہو رہا ہے، قاتل قتل کرنے میں جری ہو رہا ہے، کیونکہ سب کے ذہنوں میں ایک بات چھا چکی ہے، حاوی ہے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں، گنڈا گردی کا زمانہ ہے، جس کا جتنا زور ہوگا، طاقت ہوگی، قوم اس کے سامنے اتنی ہی مرعوب ہو جاتی ہے۔ یہ دین اسلام کی حقانیت ہے کہ جب دین اسلام کے ان معاملات پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا، معاشرے میں خود بخود امن و سلامتی خود ہی اترنا شروع ہو جائے گی۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور ہم نے ان نبیوں کے پیچھے انہی کے نقش قدم پر بعیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے سے پہلے آنے والی کتاب توریت کی تصدیق فرمانے والے ہیں۔
احکام توریت بیان کرنے کے بعد اب احکام انجیل کا ذکر شروع ہوا ہے، اور بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام توریت کی تصدیق فرمانے والے ہیں کہ وہ توریت کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اور ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت ہے اور نور ہے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور یہ انجیل بھی اپنے سے پہلے آنے والی کتاب توریت کی تصدیق فرمانے والی ہے۔ وَهُدًى، اور یہ انجیل کتاب ہدایت ہے۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور اس میں پرہیزگاروں کے لیے خوب نصیحتیں ہیں۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اہل انجیل کے لیے یہ لازم تھا اور انہیں یہی لائق تھا کہ وہ اسی کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تبارک و تعالی نے انجیل کتاب میں نازل کیا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ تبارک و تعالی کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی لوگ فاسق ہیں، نامراد ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا۔ اب یہاں سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اور قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت و شان کا بیان کیا جا رہا ہے کہ فرمایا، اے اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، ہم نے آپ کی طرف سچی کتاب یعنی قرآن مجید فرقان حمید کا نزول فرمایا ہے۔ قرآن کی شان یہ ہے کہ پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوتی رہیں، جو بھی کتاب آتی تھی وہ اپنے سے پہلے والی جو متصل کتاب ہوتی اس کی تصدیق کرتی تھی، اور قرآن مجید فرقان حمید کی شان اور عظمت یہ ہے، فرمایا مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، کہ وہ اس قرآن سے پہلے جتنی بھی اللہ کی کتابیں نازل ہوئی ہیں، صحیفے نازل ہوئے ہیں، یہ قرآن ان تمام چیزوں کی تصدیق فرمانے والا ہے۔ صرف یہی نہیں، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور ان تمام صحیفوں اور کتابوں کی حفاظت بھی فرمانے والا ہے۔ پس فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو پس تم لوگوں کے درمیان میں اللہ کے نازل کردہ کے مطابق ہی فیصلہ کرو، جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ جو اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے وہ دنیا و آخرت میں کامیاب سرخرو ہی ہو جاتا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور اے سننے والے، ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا بعد اس کے کہ تیرے پاس تو حق بھی آ چکا، قرآن موجود ہے، رسول اللہ کے فرامین موجود ہیں۔ ان تمام چیزوں کی موجودگی کے بعد اب اگر تو ان کی خواہشات کی پیروی کرے، یہ جو چاہتے ہیں تو ان کے مطابق فیصلہ کرے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو چھوڑ کر لوگوں کی پسند و ناپسند کے مطابق فیصلہ کرے، تو یاد رکھنا گزشتہ تمام آیات میں فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہ کرے، پہلی باری میں فرمایا وہ کافر ہے، دوسری مرتبہ میں فرمایا وہ ظالم ہے، تیسری مرتبہ میں فرمایا وہ فاسق ہے۔ تو فرمایا لوگوں کے مطابق نہیں، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے مطابق فیصلہ کرو۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم سب کے لیے الگ الگ شریعت اور الگ الگ رستہ بنا دیا ہے۔ فروع اعمال میں، فروع میں اور اعمال دین میں تم سب کے احکامات الگ الگ ہیں، مختلف شریعتوں میں مختلف احکامات رہے ہیں۔ یہ جتنی بھی شریعت کے احکامات ہیں وہ اعمال سے متعلق ہیں، اور اعمال مختلف امتوں میں چینج ہوتے رہے ہیں۔
جس طرح ہمارے یہاں روزے کی ٹائمنگ ہے، پچھلی امتوں میں روزے کی ٹائمنگ الگ ہوا کرتی تھی۔ ہمارے یہاں قربانی کے لیے مختص جانور ہیں، گزشتہ امتوں میں قربانی کسی اور چیز کی دی جاتی تھی۔ تو اعمال میں تو احکامات میں تو شریعتیں الگ الگ ہیں، لیکن ایمانیات میں، عقائد میں تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ایک ہی بنیادی عقیدے پر قائم تھے، اور وہ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس کے رسولوں اور اس کے انبیاء کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت کر دیتا۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، مگر اسے منظور یہ ہوا کہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے، دینے کے بعد تمہیں آزمائے۔ بہت ہی توجہ طلب بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو تمہیں عطا کیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم اس کے دیے ہوئے پر اس کا شکر ادا کرتے ہو، اس کے حضور سر تسلیم میں خم کرتے ہو، اس کی فرما برداری میں اور آگے آتے ہو، یا اس کو ناراض کرتے ہو، اس کی نافرمانی کرتے ہو اور اس کے دیے ہوئے پر اسی کی ناشکری کرتے ہو۔ تو دوستوں یہ بات یاد رکھیے گا، مال و دولت، عزت و منصب، کوئی بھی دنیا کی چیز ہو، وہ آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اسے نعمت سمجھ کر پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور بندہ آگے بڑھ کر عاجزی کے ساتھ گڑ گڑائے کہ اے مالک تو نے اتنی کرم نوازی فرمائی، تیرا ہر حال میں شکر ادا کرتا ہوں۔ بندہ جتنا شکر ادا کرتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالی اور نعمتوں کی بارش عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کام میں آگے بڑھو۔ جو بھی نیکی کا کام دیکھو معمولی حقیر مت سمجھو، اتنے چھوٹا سا کام ہے، کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، نہیں، فوراً کر لو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے، معیار دیکھا جاتا ہے۔ ہو بہت زیادہ لیکن ریا موجود ہو، دکھلاوا موجود ہو تو اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ بہت معمولی سا ہو مگر پیور خالص اخلاص، رب کی رضا اس میں شامل ہو، تو اللہ بہت معمولی کے بدلے میں بھی بہت بڑا انعام عطا فرماتا ہے۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے جمیعاً تم سب کا۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تو وہ تمہیں خبر دے گا تمہاری ان چیزوں کے بارے میں جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہ کہ تم ان کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کے مطابق فیصلہ کرو۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات پر نہ چلو۔ وَاحْذَرْهُمْ، اور اس سے بچتے رہو کہ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور اس سے بچتے رہو کہ کہیں تجھے لغزش میں نہ دے دے کسی حکم میں جو تیری طرف نازل کیا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف حکم نازل کیا ہے تو کہیں آپ ان کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کے حکم سے کہیں لغزش نہ کر بیٹھیں۔ تو فرمایا ان سے دور رہیے اور ان سے بچتے رہیے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر وہ منہ پھیریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف نہ آئیں، رب تعالیٰ کی رضا اور فرما برداری والے اعمال کی طرف نہ آئیں اور اعراض کریں، منہ پھیریں، فَاعْلَمْ، تو پھر تم جان لو، انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، کہ حقیقت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں عذاب پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود یہ چاہتا ہے کہ بعض گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب پہنچائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو یہ عذاب الہی کے آنے کا ایک سبب ہوتا ہے۔
بندہ گناہ کر کے عذاب الہی کو خود بلا رہا ہوتا ہے، دعوت دے رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، اس کو ناراض کر کے، اس کی طرف سے جو احکامات ملے ہیں ان کی پابندی بندہ نہ کرے تو پھر تو تکالیف مصیبتیں آنی ہی آنی ہیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہیں جو لفاسقون، ضرور گناہگار ہیں، فاسق ہیں، رب تعالیٰ کے نافرمان ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرما بردار بندوں میں شامل فرمائیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ لوگ جاہلیت کا سا حکم چاہتے ہیں؟ کیا یہ لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ جاہلیت جس میں سراسر گمراہی ہے، ظلم ہے، جاہلیت یہ مخالف ہے احکام الہی کے، تو کیا یہ لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا، اور اللہ تبارک و تعالی سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اس قوم کے لیے جو یقین رکھنے والی ہے، جو ایمان لانے والی قوم ہے، اس کے لیے تو اللہ تبارک و تعالی کا حکم سب سے زیادہ بہتر ہے، اس کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم سب سے زیادہ بہتر ہے۔ جب ایمان والوں کے سامنے خدا اور رسول کی بات آ جاتی ہے تو پھر وہ چوں چرا نہیں کرتے، فوراً ہی اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور حدیث کی ایک ایک بات کو دل و جان سے تسلیم کرنے کی سعادت عطا فرمائیں۔ آمین 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 ثم آمین۔ بحمد اللہ تعالی ہمارے درس کا اختتام ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کی رحمتیں برکتیں ہم تمام کو نصیب فرمائیں۔ انشاءاللہ العزیز، جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ ہر جمعے کے روز بعد نماز عشاء رات 10 بجے اسی مقام پر نور قرآن نشست منعقد ہوتی ہے، جس میں ہمارے استاد محترم شیخ القرآن حضرت علامہ مولانا مفتی محمد آصف عبداللہ قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے علم میں ہیں، وہ حج پر تشریف لے گئے ہیں، تو وہ جو احباب کل پرسوں کی نشست میں حاضر ہوں گے، جمعے کی روز کی نشست میں حاضر ہوں گے، حضرت نے خود فرمایا ہے میں ان سب کے لیے دعا کروں گا، اللہ والوں کی دعا لگ جائے تو سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اس نشست کی دعوت بھی عام کیجئے اور خود بھی لازمی شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما۔ اے مالک و مولا، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی نصیب فرما۔ اے مالک، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو بے رشتہ ہیں انہیں اچھے رشتے عطا فرما۔ اے مالک و مولا، ہم تمام کی دلی جائز تمنا مراد آرزویں پوری فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، عالم اسلام میں جہاد کی حرکت پیدا فرما، کفر و یہود و نصارہ کی قوت کو پارا پارا فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ان پر اپنا جبر و قہر نازل فرما۔ اے مالک و مولا، ان پر آسمان سے عذاب نازل فرما، ان پر زمین کے اندر لرزہ طاری فرما۔ اے مالک و مولا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، التجاؤں کو قبول فرما، تمنائیں مرادیں آرزویں پوری فرما۔ آمین 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 ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا
ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.